بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے نماز اور تزکیہ نفس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، کبھی حکم کے طور پر، کبھی نصیحت کے طور پر اور کبھی مومنین کی صفت کے طور پر۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں اچھے کاموں کے بارے میں کہا گیا تو اقیم الصلاۃ ضرور کہا گیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو جناب فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی کا پہلا زینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو۔ اولاد آدم ہر نماز کے وقت بند سنور کر نکھر جایا کرو، یعنی سب سے پہلے ظاہر کی پاکیزگی کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ انسان کے لیے باطن، جو اس کی باطنی پاکیزگی کی راہ ہے، وہ ہموار ہو سکے۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے انسان کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، صاف ہوں، وہ مقام پاک ہو جہاں پر اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی پسند ہے۔ تبھی تو قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کا تصور اور فلسفہ صرف اور صرف اسلام نے پیش کیا ہے، ورنہ اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے یہ عالم تھا کہ راہبروں نے بزرگی کا معیار ہی یہ دے رکھا تھا کہ جس کا ظاہر جتنا گندا ہوگا اسی نسبت سے اس کا باطن منور ہوگا۔ لیکن اسلام اس بےہودہ نظریے کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ باطن صرف اس انسان کا پاک ہو سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہوگا، یعنی جس کا جسم ہر وقت پاک صاف ہوگا۔ اور جسم کو پاک صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے۔ نماز کی افادیت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ گویا قرآن کی طرف سے سند ہے کہ جو حقیقی نمازی ہے اس میں برائی کا عنصر موجود نہیں ہوگا، اور جو برا ہے وہ نماز سے دور ہوگا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ نمازی ہے لیکن ساتھ ساتھ رشوت بھی لیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے اور کم بھی تولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو اور معاشرے کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اس کی نماز سوائے اٹھنے بیٹھنے کی اور کچھ نہیں ہے۔ گویا نمازی کے لیے لازم ہے کہ اس کا وجود پاک صاف ہو، اس کا رزق پاک صاف ہو، اس کی گفتگو، اس کا چال چلن، اس کا رہن سہن، اس کی سوچ، اس کا کردار، مطلب یہ کہ اس کی زندگی کا ہر شعبہ پاک اور صاف ہو، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ انسان جس طرح نماز میں تصور کرتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس پر قابو پا لیا، تو سمجھیے اس نے اپنی مراد پا لی۔ اس شخص نے کامرانی کو پا لیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اور جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے نا، تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنی نسبت دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگرچہ اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کو حرص سے بچا لے تو ایسے ہی لوگ اپنی مرادیں پائیں گے۔ میں تو کہوں گی کہ جس شخص کا نفس یعنی باطن پاک صاف ہے وہی متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو،
بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پردیسیوں، مانگنے والوں اور لونڈیوں غلاموں میں صرف کرے اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور اگر کوئی مومن شخص پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے نکلتے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔